بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص ہے اندر کا انسان، اور ہم آج کے اس موضوع میں اندر کے انسان کی حقیقت اور اس کے پوشیدہ اسرار و رموز آپ سب کی خدمت میں پیش کریں گے تاکہ آپ کو اس اندر کے انسان کی پہچان ہو سکے۔ دیکھیں سامعین محترم، آپ نے علماء حضرات اور کتابوں میں عظمت انسان سنا اور پڑھا ہوگا، اور یہ بھی پڑھا ہوگا کہ انسان کو خوبصورت اور احسن انداز میں رب تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور دوسرا، آپ نے ہمیشہ انسان کو ایک ہی سمجھا ہے، کیونکہ اکثر جملے ہم لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ فلاں شخص تنہا ہے، فلاں شخص اکیلا بیٹھا تھا، مگر یہ سب جملے اور جو انسان کو محض ایک سمجھتے ہیں، اس میں قطعاً صداقت نہیں ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ عالم ناسوت میں ہر ظاہری انسان اپنے ساتھ ایک اندر کا انسان لے کر آیا ہے، مگر یہ جو اندر کا انسان ہے نا، یہ بڑا کھرا اور سادہ ہے، اور یہ باہر والے انسان سے بالکل الٹ ہوتا ہے، اور اس کا تعلق ڈائریکٹ عالم لاہوت سے ہے، کیونکہ اس کا اصل مکان بھی عالم لاہوت ہے۔ سامعین محترم، صوفیاء کرام نے اس اندر کے انسان کو روح باطن پوشیدہ خزانہ کا بھی نام دیا ہے، اور قلب کو اس کے وزیر سے موسوم کیا ہے۔ یہ ظاہر اور نظر آنے والا قلب نہیں، بلکہ وہ قلب جس کا تعلق عالم غیب سے ہے، وہ اس کا وزیر ہے۔ اور دوسرا، انسان کو جو رفعتیں، افضلیت، اسرار و رموز اور باطنی علم ملا ہے، یہ بھی اندر کے انسان کی وجہ سے ملا ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کو مقام جو ہے یہ ظاہری انسانی قلب کی وجہ سے ملا ہے، مگر اس میں بھی قطعاً حقیقت نہیں ہے۔ یہ قلب جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے اور ہمارے بائیں جانب دھڑک رہا ہے، دراصل اس کا تعلق ظاہری انسان سے ہے، اس کا تعلق لباس سے ہے۔ ظاہری انسان لباس ہے اندر والے انسان کا، اندر کے انسان کے ساتھ اس کا کوئی کنیکشن نہیں۔ گوشت کا یہ لوتھڑا تو جانوروں اور مردوں کے سینے میں بھی موجود ہے، اور اسے ظاہری آنکھوں سے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ اور یاد رہے، جس کا تعلق ظاہری آنکھ سے ہو، ظاہری دنیا سے ہو، تو اسے فنا ہونا لازمی ہے، اور جس نے فنا ہونا ہو اسے عالم باطن، عالم غیب اور اسرار و رموز کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ سامعین محترم، عالم باطن، عالم غیب، مشاہدات، اللہ کا دیدار اور اسرار و رموز کا تعلق اس چیز سے ہوتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھی جائے، اور نہ ہی ظاہری ہاتھوں سے چھوا جائے، بلکہ اسے صرف باطن کی آنکھ سے ہی دیکھا بالا جائے، اور وہ ہے اندر کا انسان، اور یہی انسان کا اصل وجود بھی ہے۔ اگر اس سے ظاہری انسان و جسم چھن بھی جائیں تو اس باطنی انسان کو قائم رہنا ہے، کیونکہ اسے فنا نہیں ہے، اور معرفت الہی اور جمال خداوندی کا مشاہدہ اس باطنی وجود کی خاص صفت ہے۔ ذکر کا حکم اسی کو ہے، ثواب و عذاب اسی کے لیے ہے جو اندر ہے، سعادت و شقاوت اسی کا مقدر ہے، اور اس کی حقیقت سے آگاہ ہونا ہی معرفت الہی کی چابی ہے، اور یہی دین کی حقیقت ہے۔ موجودہ دور میں مشکل تو یہ آن پڑی ہے کہ جب علم باطن کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے
تو ان قرآنی آیات کو جن میں علم باطن کے متعلق واضح اور روشن ہدایات موجود ہیں ان سے استفادہ کرنے کی بجائے کچھ لوگ انہیں متشابہات کہہ کر آگے گزر جاتے ہیں۔ آج کل کے دور میں یہی ہماری گمراہی کی بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر کے انسان کو فراموش کر دیا ہے۔ اندر کے انسان کو کچھ لوگ تو مانتے بھی نہیں ہیں، کچھ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے اور صرف ظاہری انسان کی طرف متوجہ ہوئے بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید میں بار بار اندر کے انسان کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، کیا تم غور سے نہیں دیکھتے؟ کیا وہ ہستی گوشت کے لوتھڑے میں رہ سکتی ہے؟ کیا وہ ہستی اس جگہ رہ سکتی ہے جس جگہ کو فنا ہے؟ نہیں، وہ اندر کا انسان جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اور اسی اندر کے انسان کے متعلق حضور مرشد کریم فرماتے ہیں، اے تن رب سچیدہ حجرا وچ پا فقیرہ جاتی ہو، نہ کر منت خواج خضر دی، تیرے اندر آب حیاتی ہو، شوق دا دیوا بال انہیرے، متا لبھی یار کھڑاتی ہو، مرن تھی اگے مر گئے باہو، جن حق دی رمز پچھاتی ہو۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ انسان کا اندر اللہ پاک کی جلوہ گاہ ہے، اللہ پاک کا گھر ہے، اور آپ انسان کو یہ درس دے رہے ہیں کہ اے انسان اپنے اندر جھانک کر دیکھ، اور خضر علیہ السلام کا محتاج نہ بن جس نے آب حیات پی کر حیات جاودانی حاصل کر لی، کیونکہ تیرے اندر تو عشق الہی کا آب حیات موجود ہے۔ اپنے اندر عشق کا چراغ روشن کر، شاید تجھے کھوئی ہوئی ذات حق تعالی مل جائے، اور جو تیرے دل کے اندر ازل سے پوشیدہ ہے۔ اور آخری مصرع میں آپ فرماتے ہیں، جنہوں نے اس راز کو پا لیا ہے وہ موت سے پہلے مر گئے، یعنی انہوں نے حیات جاودانی حاصل کر لی ہے۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے انسان تجھ سے قریب ترین اگر کوئی چیز ہے تو تیری اپنی ہی ذات ہے، اس لیے اگر تم اپنے آپ کو نہیں پہچانتا تو پھر تم کسی دوسرے کو کیسے پہچان سکو گے؟ فقط یہ جان لینا کہ یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پاؤں ہیں، یہ میری ہڈیاں ہیں اور یہ میرا جسم ہے، یہ اپنی ذات کی شناخت نہیں ہے۔ اتنی شناخت تو جانوروں کو بھی ہوتی ہے، بلکہ تیری اپنی ذات کی معرفت اور پہچان کا تقاضا یہ ہے کہ تو جانے کہ تو خود کیا ہے، تیرے اندر کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کہاں جائے گا، اور جو تو آیا ہے تو کس کام کے لیے آیا ہے، تجھے پیدا کیا گیا ہے تو کس غرض کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تیری نیک بختی اور سعادت کیا ہے، تیری بدبختی اور شقاوت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تک تو ان حقائق کو نہیں پہچانے گا تو اے انسان اس وقت تک تو اپنی ذات کی شناخت سے محروم رہے گا۔ دیکھیں سامعین محترم، ہم ظاہری انسان کو سنوارنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں، ہر وقت اس کو سنوارنے میں مصروف رہتے ہیں، لیکن جو حقیقی انسان ہے، جو اندر کا انسان ہے، اس سے ہم بے خبر بیٹھے ہیں۔ حتیٰ کہ جس کو سنوار رہے ہیں، ظاہر کو اس نے تو مٹی میں مل جانا ہے۔ یقین جانیں کہ اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہے اور جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، اگر ہم نے اس مقصد کی تکمیل کرنی ہے تو پھر اندر کے انسان کو بیدار کرنا ہوگا، اسے وہ ذکر دینا ہوگا جو اس کی مرغوب غذا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔